خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص موضوع پر گہرائی سے بات کرنے والے ہیں۔ جی ہمارے پاس بریانا ویسٹ کی مشہور کتاب دا ماؤنٹین از یو کے جو اہم نکات ہیں نا، ان پر مبنی ایک خلاصہ ہے۔ عنوان ہے اپنی ذات کی چوٹی سر کریں۔ جی بالکل۔ اور اس کتاب کا جو بنیادی خیال ہے وہ بڑا سادہ ہے لیکن بہت گہرا ہے کہ زندگی میں سب سے بڑا چیلنج، وہ جو سب سے اونچا پہاڑ ہے جس پہ ہمیں چڑھنا ہے، جی وہ کہیں باہر نہیں ہے، اچھا، وہ ہمارے اپنے اندر ہے۔ واہ، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ ہاں نا؟ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ کوئی بھی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، کوئی مقصد ہے، لیکن کوئی انجانی سی طاقت ہے جو پیچھے کھینچ رہی ہے؟ اکثر ہوتا ہے ایسا۔ یا جیسی کامیابی بالکل قریب آتی ہے، خود ہی کچھ ایسا کر بیٹھتے ہیں کہ سارا کام خراب۔ ہاں بالکل، سیلف سیبوٹاج جسے کہتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج ہم اسی اندرونی رکاوٹ، اسی پہاڑ پر بات کریں گے۔ تو آئیے مل کر ذرا اس مواد کو کھولتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ پہاڑ آخر ہے کیا اور اس پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے۔ یقیناً۔ اور یہ پہاڑ کا استعارہ جو ہے نا، یہ بہت معنی خیز ہے۔ یہ صرف کوئی خیالی چیز نہیں ہے۔ یہ اصل میں ہماری ان تمام اندرونی جدوجہدوں کی علامت ہے جن کا ہم روزمرہ سامنا کرتے ہیں۔ ہمارے خوف، ہمارے شکوک و شبہات، اچھا، وہ محدود سوچیں جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی، لمیٹنگ بلیفز جنہیں کہتے ہیں۔ صحیح۔ اور سب سے بڑھ کر وہ رویے جن سے ہم انجانے میں خود کو ہی نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، یعنی سیلف سیبوٹاج۔ تو مصنفہ کا جو مرکزی نقطہ ہے نا، وہ یہی ہے کہ اصل جنگ باہر کے حالات سے نہیں بلکہ ہمارے اندر کی دنیا میں لڑی جاتی ہے۔ یعنی اصل میدان جنگ اندر ہے۔ بالکل۔ جب ہم اس اندرونی پہاڑ کو سر کر لیتے ہیں تو باہر کی چوٹیاں وہ خود بخود چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ اچھا، تو یہ صرف باہر کی رکاوٹیں نہیں بلکہ ہمارے اندر کا معاملہ ہے۔ یہ تو پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ جی ہاں، آئیے اسی پہاڑ کی حقیقت سے شروع کرتے ہیں۔ خلاصے میں وضاحت کی گئی ہے کہ اکثر ہم اپنی ناکامیوں یا مشکلات کا ذمہ دار باہر کی چیزوں کو ٹھہراتے ہیں۔ جی، قسمت کو، حالات کو، دوسروں کو۔ بالکل۔ قسمت خراب ہے، حالات مشکل ہے، لوگ ساتھ نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں مارکیٹ ہی خراب ہے، یا میرا باس مجھے پسند نہیں کرتا، یا وسائل نہیں ہے میرے پاس۔ لیکن مصنفہ کہتی ہیں کہ زیادہ تر معاملات میں اصل رکاوٹ یہ بیرونی چیزیں نہیں بلکہ ہماری اپنی اندرونی مزاحمت ہے، انر ریزسٹنس۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ اندرونی مزاحمت ہی اصل رکاوٹ بن جاتی ہے۔ لوگ اکثر اپنی پریشانیوں کی غلط تشخیص کرتے ہیں۔ اچھا، کیسے؟ وہ علامات کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ بیماری کی جڑ کہیں اور ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں کوئی شخص علی، ٹھیک، وہ اپنی نوکری میں ترقی چاہتا ہے لیکن اپنے باس سے بات کرنے سے کترا رہا ہے۔ وہ کہے گا باس بہت مصروف ہیں یا ابھی صحیح وقت نہیں ہے۔ ہاں، عام بہانے ہیں۔ یہ بیرونی بہانے ہیں۔ اصل میں ہو سکتا ہے اسے مسترد ہونے کا خوف ہو، ریجیکشن کا ڈر، یا شاید یہ یقین کہ وہ اس نئی ذمہ داری کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نقطہ نظر کی مکمل تبدیلی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اپنی توجہ باہر کی دنیا سے ہٹا کر اپنے اندر مرکوز کرنا اور ایمانداری سے یہ دیکھنا کہ ہم خود اپنے راستے میں کیسے رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اور یہیں سے پھر وہ سیلف سیبوٹاج یعنی خود تخریبی کا تصور سامنے آتا ہے نا؟ بالکل۔ خلاصہ بتاتا ہے کہ یہ اپنے ہی راستے میں کھڑے ہو جانے کا نام ہے۔ اور جو بات مجھے سب سے زیادہ چونکا دینے والی لگی وہ یہ کہ یہ اکثر لاشعوری طور پر ہوتا ہے، انکانشس۔ جی ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یعنی بغیر سوچے سمجھے، جیسے ہم سانس لیتے ہوئے ہر سانس پر غور نہیں کرتے نا؟ صحیح۔ اسی طرح یہ رویے بھی خود بخود چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم مواقع گنوا دیتے ہیں، اہم کاموں کو ٹالتے رہتے ہیں، یا تعلقات میں ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جن سے بعد میں پچھتاوا ہو۔ علی کی مثال لیں، وہ پروموشن کے لیے بات کرنے کے بجائے شاید غیر ضروری کاموں میں خود کو الجھا لے گا، یا میٹنگ میں بات کرنے کا موقع گنوا دے گا۔ یہ سب خود تخریبی کی مثالیں ہیں۔ بالکل۔ اور خود تخریبی بہت چالاکی سے کام کرتی ہے۔ یہ ہمیشہ بڑی اور واضح نہیں ہوتی۔ اچھا؟ جی، کبھی یہ مسلسل تاخیر کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، پروکریسٹینیشن جسے کہتے ہیں، کبھی صحت کا خیال نہ رکھنے کی صورت میں، کبھی منفی سوچوں میں گم رہنے کی شکل میں۔ اور وہ جو لاشعوری پہلو ہے نا، اس پر جتنا زور دیا جائے کم ہے۔ لوگ اکثر اس سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ مطلب انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔
بالکل نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ برا ہو رہا ہے یا وہ بس ایسے ہی ہیں۔ انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان کے اندر کوئی پروگرام چل رہا ہے جو انہیں ان کے اپنے مقاصد تک پہنچنے سے روک رہا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہوں اور ساتھ ساتھ بریک پر بھی پاؤں رکھے ہوئے ہوں۔ اوہ، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم ایسا کرتے کیوں ہیں؟ آخر کوئی جان بوجھ کر اپنا راستہ کیوں روکے گا؟ خلاصے میں بریانا ویسٹ 4 بڑی وجوہات بتاتی ہیں اور یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہیں۔ جی، کون سی ہیں وہ؟ پہلی، ناکامی کا خوف، فیئر آف فیلئر۔ یہ سب سے عام ہے۔ اگر میں نے کوشش کی اور ناکام ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ میں خود کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس لیے بہتر ہے کہ کوشش ہی نہ کی جائے۔ علی شاید اسی لیے باس سے بات نہیں کر رہا۔ ممکن ہے۔ دوسری وجہ، کامیابی کا خوف، فیئر آف سکسیس۔ یہ بات شاید سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ ہاں، یہ واقعی عجیب لگتا ہے۔ کون سوچے گا کہ انسان جان بوجھ کر اس منزل سے بھاگے گا جس کی طرف وہ بظاہر دوڑ رہا ہے؟ لیکن کامیابی ذمہ داری لاتی ہے، توقعات بڑھاتی ہے، زندگی میں تبدیلی لاتی ہے۔ کچھ لوگ اس دباؤ سے گھبراتے ہیں۔ اگر میں کامیاب ہو گیا تو کیا میں اسے سنبھال پاؤں گا؟ یہ والی سوچ۔ بالکل۔ تیسری وجہ، غیر حل شدہ صدمے، انریزالوڈ ٹراما۔ ماضی کے تکلیف دہ تجربات، ناکامیاں یا دل ٹوٹنے کے واقعات ہمارے اندر ایک پیغام چھوڑ جاتے ہیں۔ دنیا محفوظ جگہ نہیں ہے، خطرہ مت لو، تمہیں پھر سے تکلیف پہنچے گی۔ ماضی کا بوجھ۔ جی، یہ ماضی کا درد حال کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور چوتھی وجہ، محدود عقائد، لمیٹنگ بلیفز۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ یہ وہ گہری، اکثر غیر محسوس سوچیں ہیں جو ہم نے اپنے بارے میں، دوسروں کے بارے میں یا دنیا کے بارے میں بنائی ہوتی ہیں۔ جیسے، میں اتنا ذہین نہیں ہوں، پیسہ کمانا بہت مشکل ہے، خوشی میرے نصیب میں نہیں، یا مجھ جیسے لوگ بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ علی کے ذہن میں شاید یہ عقیدہ ہو کہ میں لیڈرشپ کے لیے نہیں بنا۔ ہو سکتا ہے۔ اور یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے کہ یہ خوف اور عقائد اکثر ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، ایک پیچیدہ جال بناتے ہیں۔ ان وجوہات کی نفسیات بہت گہری ہے۔ ناکامی کا خوف اکثر ہماری خود کی قدر، سیلف ورتھ کے احساس سے منسلک ہوتا ہے۔ ہم اپنی ناکامی کو اپنی ذات کی ناکامی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ کامیابی کا خوف، جیسا آپ نے کہا، واقعی حیران کن لگتا ہے، لیکن یہ اکثر شناخت کے بحران، آئیڈینٹی کرائسس یا نااہل محسوس کرنے کے ڈر، امپوسٹر سنڈروم سے جڑا ہوتا ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں کہ کامیابی کے بعد وہ بے نقاب ہو جائیں گے۔ اچھا۔ غیر حل شدہ صدمے ہمارے اعصابی نظام کو ہائی الرٹ پر رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نئے مواقع کو بھی خطرے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اور محدود عقائد، یہ وہ پوشیدہ سافٹ ویئر ہیں جو ہماری زندگی چلا رہے ہوتے ہیں۔ پوشیدہ سافٹ ویئر؟ جی، یہ بچپن کے تجربات، والدین یا اساتذہ کی باتوں، معاشرتی دباؤ یا ماضی کی غلط تشریحات سے بنتے ہیں۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ہم انہیں حقیقت سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ یہ صرف ہمارے اپنے بنائے ہوئے ذہنی نقشے ہیں۔ اوہ خدایا! اس سے یہ اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان جڑ پکڑ چکے خوف اور عقائد کو کیسے پہچانا جائے اور کیسے چیلنج کیا جائے۔ بالکل، اور اسی لیے مصنفہ کہتی ہیں کہ پہلا قدم اپنے پہاڑ کی نشاندہی کرنا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ کا مخصوص خوف یا محدود عقیدہ کون سا ہے، تو آپ اس پر کام کیسے کریں گے؟ صحیح بات ہے۔ خلاصے میں کچھ بہترین سوالات دیے گئے ہیں جو خود سے پوچھنے چاہیے۔ مثلاً، میری زندگی میں وہ کون سے منفی نمونے یعنی پیٹرنز ہیں جو بار بار دہرائے جا رہے ہیں؟ مثلاً ہر بار جب کوئی اچھا رشتہ بنتا ہے تو میں اسے خراب کر دیتا ہوں، یا ہر بار جب مجھے کوئی بڑا موقع ملتا ہے تو میں بیمار پڑ جاتا ہوں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ میں کامیابی کے بالکل قریب پہنچ کر پیچھے ہٹ جاتا ہوں؟ یہ بہت عام ہے۔ یہ بہت عام ہے۔ وہ کون سا گہرا خوف ہے جس کا میں کبھی کسی سے ذکر نہیں کرتا، شاید خود سے بھی نہیں؟ اوہ، یہ مشکل سوال ہے۔ میں کن چیزوں سے حسد محسوس کرتا ہوں؟ حسد اکثر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے جو ہم خود حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن یقین نہیں رکھتے کہ کر سکتے ہیں۔ واہ، یہ تو گہری خود شناسی ہے۔
ان سوالات پر ایمانداری سے غور کرنا تکلیف دہ ہو سکتا ہے، لیکن اپنے پہاڑ کو پہچاننا ہی اس پر چڑھنے کی شروعات ہے۔ علی کو شاید یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کا مسئلہ باس کی مصروفیت نہیں، بلکہ اس کا اپنا میں کافی اچھا نہیں ہوں والا عقیدہ ہے۔ خود شناسی یا خود آگاہی، سیلف اویئرنس، واقعی تبدیلی کی بنیاد ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اندھیرے کمرے میں روشنی جلا دینا۔ صحیح۔ جب تک آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ چیزیں کہاں پڑی ہیں، آپ ان سے ٹکراتے رہیں گے۔ جیسے ہی روشنی آتی ہے، آپ راستہ بنا سکتے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنے خود تخریبی رویوں، ان کے پیچھے چھپے خوف اور ان کو تقویت دینے والے عقائد کو پہچان لیتا ہے، تبھی وہ انہیں چیلنج کرنے اور تبدیل کرنے کی شعوری کوشش شروع کر سکتا ہے۔ شناخت کے بغیر عمل محض اندھیرے میں تیر چلانے جیسا ہے۔ آگاہی ہی وہ پہلا قدم ہے جو عمل کی راہ ہموار کرتا ہے۔ اچھا، تو ہم نے اپنے اندرونی مسائل، اپنے پہاڑ کو پہچان لیا، لیکن اکثر اس پہاڑ کی جڑیں ہمارے قابو سے باہر جذبات میں ہوتی ہیں، ہے نا؟ غصہ، خوف، حسد، اداسی۔ جی بالکل۔ خلاصہ کہتا ہے کہ خود تخریبی کی ایک بڑی وجہ جذباتی بد انتظامی ہے، ایموشنل مس مینجمنٹ۔ ہم مشکل جذبات سے بچنے یا انہیں دبانے کے لیے ایسے رویے اختیار کرتے ہیں جو ہمیں طویل مدت میں نقصان پہنچاتے ہیں۔ جیسے علی شاید باس سے بات کرنے کی بجائے دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزار کر اپنی پریشانی بھلانے کی کوشش کرے۔ بالکل۔ تو حل یہ نہیں کہ جذبات کو ختم کر دیا جائے، یہ ممکن بھی نہیں، بلکہ انہیں سمجھا جائے، ان کا سامنا کیا جائے اور ان کی توانائی کو مثبت سمت میں لگایا جائے۔ بالکل صحیح نکتہ ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو جذبات ہمارے دشمن نہیں بلکہ ہمارے اندرونی نظام کے اہم پیغامبر ہیں۔ پیغامبر؟ جی، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری کون سی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، کہاں خطرہ ہے یا ہمیں کس چیز پر توجہ دینی ہے۔ جب ہم انہیں دباتے ہیں، سپریشن کرتے ہیں، تو وہ توانائی ختم نہیں ہوتی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی اور شکل میں، اکثر منفی یا خود تخریبی رویوں کی صورت میں باہر نکلتی ہے، جیسے پریشر کوکر میں بھاپ جمع ہوتی رہے۔ اوہ! اس کے برعکس جب ہم اپنے جذبات کو نام دینا سیکھتے ہیں، مثلاً میں ابھی خوفزدہ محسوس کر رہی ہوں، ان کے پیغام کو سمجھتے ہیں، یہ خوف مجھے بتا رہا ہے کہ یہ موقع میرے لیے اہم ہے، اور پھر اس توانائی کو عمل کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خوف کے باوجود میں تیاری کا پہلا قدم اٹھاتی ہوں، تو وہی جذبات ترقی کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ واہ! حسد کو دیکھ کر سوچنا، اگر وہ کر سکتا ہے تو مجھ میں کیا کمی ہے، میں کیا سیکھ سکتا ہوں، یہ جذباتی ذہانت ہے، ایموشنل انٹیلیجنس۔ زبردست! یعنی جذبات سے لڑنے کے بجائے انہیں اپنا رہنما بنانا ہے۔ بالکل۔ تو جب ہم اپنے پہاڑ کو پہچان لیں اور اپنے جذبات کو سمجھنا اور سنبھالنا شروع کر دیں، تو اگلا منطقی سوال ہے، اس پہاڑ پر چڑھنا کیسے ہے؟ ہاں، عمل کی بات۔ بریانا ویسٹ کا فریم ورک، جیسا کہ خلاصے میں دیا گیا ہے، کچھ بہت عملی اور قابل عمل اقدامات پیش کرتا ہے۔ یہ کوئی جادوئی چھڑی نہیں، بلکہ ایک مسلسل عمل ہے۔ جی، کیا ہے وہ اقدامات؟ پہلا، خود آگاہی جاری رکھنا، مطلب اپنے خیالات، احساسات اور رویوں پر توجہ دیتے رہنا، خاص طور پر جب آپ پرانے نمونوں میں واپس پھسل رہے ہوں۔ چوکس رہنا۔ دوسرا، خود انضباطی، سیلف ڈسپلن۔ یہ مرضی کے خلاف کام کرنے کی صلاحیت ہے۔ جب دل نہ چاہ رہا ہو، جب حوصلہ پست ہو، تب بھی وہ کام کرنا جو ضروری ہے۔ یہ مشکل کام ہے۔ مشکل ہے، لیکن یہ پٹھوں کی طرح ہے، جتنا استعمال کریں گے اتنا مضبوط ہوگا۔ تیسرا، ماضی کا علاج، ہیلنگ دا پاسٹ۔ یہ شاید سب سے اہم ہے۔ اور شاید سب سے مشکل بھی، پرانے زخموں، پچھتاووں اور رنجشوں کا سامنا کرنا، انہیں سمجھنا، معاف کرنا خود کو اور دوسروں کو، اور ان کے بوجھ سے آزاد ہونا۔ اس کے بغیر آگے بڑھنا مشکل ہے۔ چوتھا، چھوٹے قابل انتظام قدم، اسمال مینیجبل سٹیپس۔ بڑے خوفناک ہدف کو روزانہ یا ہفتہ وار چھوٹے قابل حصول کاموں میں توڑنا۔ علی کے لیے یہ ہو سکتا ہے، آج صرف ممکنہ سوالات لکھنا، کل جوابات کا خاکہ بنانا، پرسوں کسی دوست کے ساتھ مشق کرنا۔ بیبی سٹیپس۔ بالکل۔ اور پانچواں، سب سے اہم، مستقل مزاجی، کنسسٹنسی۔ جی ہاں۔ راز ایک دن میں پہاڑ سر کرنے کی کوشش میں نہیں، بلکہ ہر روز، چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، ایک قدم آگے بڑھانے میں ہے۔
बारिश का कतरा भी मुसलसल गिरकर पत्थर में सुराख कर देता है ना। बिल्कुल सही मिसाल है। तो इस सब का अमली जिंदगी में क्या मतलब है? इसका मतलब है रोजाना की बुनियाद पर छोटी शौरी कोशिशें करना, अपनी सोच और रवैये को आहिस्ता आहिस्ता बदलना। ये तमाम इक़दामात एक दूसरे से गहराई में जुड़े हुए हैं। खुद आगाही के बगैर आप नहीं जान पाएंगे कि किस चीज़ पर नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत है या माजी के कौन से ज़ख्म भरने हैं। सही। माजी का इलाज किए बगैर वही पुराने खौफ और अकायद आपको बार बार पीछे खींचते रहेंगे, चाहे आप कितने ही छोटे कदम क्यों ना उठा लें। छोटे कदमों के बगैर बड़ा पहाड़ इतना नाकाबिल तस्खीर लगेगा कि आप शायद शुरू ही नहीं करेंगे। ठीक। और मुस्तकिल मिजाजी के बगैर कोई भी हिकमत अमली देरपा नताइज नहीं देगी। मुस्तकिल मिजाजी वाकई कामयाबी की कुंजी है। ये रोजमर्रा की छोटी छोटी जीतों का मजमुआ है जो बिलाखिर बड़ी तब्दीली लाती है। यानी रोज की मेहनत। जी, और माजी का इलाज पर खास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। ये तकलीफदेह हो सकता है क्योंकि इसमें उन चीज़ों का सामना करना पड़ता है जिन्हें हम भूलना चाहते हैं, लेकिन अंदरूनी आज़ादी और हकीकी तरक्की के लिए ये नागुज़ीर है। इसके बगैर हम माजी के कैदी बने रहते हैं। और यहाँ एक और बहुत खूबसूरत नुक्ता है जिसने मुझे बहुत मुतासिर किया, नुक्ता नज़र की तब्दीली। अच्छा, क्या है वो? खुलासा कहता है कि ये पहाड़ सिर्फ एक रुकावट नहीं जिसे अबूर करना है, बल्कि ये दरअसल वो रास्ता है जो हमें वो बनने में मदद देता है जो हमें बनना मकसूद है। वाह, मतलब रुकावट ही रास्ता है। हाँ, इस पहाड़ पर चढ़ने की जिद्दोजहद, उसकी मुश्किलात, उसमें लगने वाली मेहनत, ये सब हमें मजबूत बनाते हैं, हमें नई सलाहियतें सिखाते हैं और हमें अपने पुराने महदूद नफ्स से बुलंद होने पर मजबूर करते हैं। मुसन्निफा ने कैटरपिलर की मिसाल दी है जो तितली बनने से पहले कोकुन के तंग दायरे में जिद्दोजहद करती है। वो जिद्दोजहद सज़ा नहीं, बल्कि उसके परों को मजबूत बनाने और उसे उड़ने के काबिल बनाने का लाजमी अमल है। जबरदस्त मिसाल है। हमारा अंदरूनी पहाड़ भी हमारे लिए वही कोकून है। बिल्कुल। ये महज मसला हल करना नहीं, ये एक गहरी तब्दीली, एक ट्रांसफॉर्मेशन का अमल है। जब कोई शख्स अपनी सबसे बड़ी अंदरूनी रुकावट पर काबू पाता है, चाहे वो खौफ हो, कोई गहरा अकीदा हो या पुराना जख्म, तो वो सिर्फ उस रुकावट से आज़ाद नहीं होता, बल्कि वो शख्स ही बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? वो ज़्यादा लचकदार, रिजिलियंट बन जाता है, ज़्यादा बाशऊर, कॉन्शियस हो जाता है, अपनी सलाहियतों पर ज़्यादा यकीन रखने लगता है। ये एक तरह का इर्तिका है जिसमें फ़र्द अपने पुराने खौल को तोड़कर एक नए, ज़्यादा ताकतवर वर्जन में सामने आता है। इस लिहाज से ये सफ़र और उसकी मुश्किलात बज़ाते खुद इनाम है, शायद मंजिल तक पहुंचने से भी ज़्यादा। तो फिर इस पहाड़ को सर करने के बाद जिंदगी कैसी नजर आती है? क्या सब कुछ आसान हो जाता है? शायद आसान